اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو کہا کہ اریحا جاتے ہوئے 2 رکعت تحیت البلد پڑھو، شہر میں داخل ہو کے بھی 2 رکعت شکریہ کی پڑھی جاتی ہے کہ خدا اس شہر کے اندر مجھے تکلیفوں سے بچا اور میرا مذہب اور دین اور میرا ایمان محفوظ فرما۔ ہر شہر کی تکالیف ہے، مصائب و آلام ہے۔ اور پڑھو حطۃ حطۃ اللہم حط عنا خطیئاتنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کون وضو کرے، کون نیت باندھے، کون 2 رکعت پڑھے۔ تھوڑی دیر کے لیے نیچے اتر گئے اور رینگتے ہوئے گئے، رینگتے ہوئے۔ پشتو والے غریب رینگنا نہیں سمجھتے۔ معشوم چے زان مکہ باندھ راکا گی منگور تے گیسی وایو گیسی گیسا ہی لگا، اس کو اردو میں رینگنا کہتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا حطۃ، انہوں نے کہا حطہ کیا ہوتا ہے؟ حنطۃ وشعیرۃ، گندم اور جو، گندم اور جو دا غنم اور ڈوڑائی، وے غنم دیارا وے 11، وے جوار دیارا وے 11-12، اور غنم دیارا وے میش مارا یار، اور خواہ زمانہ کے 10 کھیٹا اور خلا ہو وے دا جوار اور روٹائی پیوا 11 اور 12۔ حالانکہ غسلور کا سیو نہیں شکلا سولا ہے، اپن جاک لالائے وے 11-12، اور وے غنم دیارا وے میش مارا یار، زمان ملمو خل جاک لڑا 55 روٹائی پیوا پڑ لے۔ اور آبی ماتوی دا ماتر فدرد کے شرمے میں استار اتر کارنامہ سو کو۔ یہاں میرے مہمان تھے، ایک بزرگ تھے کراچی میں، صبح سرحد کے تھے، طالب علمی کے زمانے میں بہت موٹے تازے اور زور اور تھے، ایسے موٹے تازے نہیں کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو اکوڑ ہٹک میں ایک شخص کے اوپر جن آیا تھا، بازار میں پڑا ہوا تھا، پورا بازار بلاک ہو گیا تھا، یہ جا کے اس کے اوپر بیٹھ گیا، لیٹ گیا اس کے اوپر، ناک پہ رکھی، آنکھوں پہ ہاتھوں پہ دبایا۔ اس نے کہا کون؟ کہ وہ آپ کے اوپر جو جن آتا ہے وہ میں ہوں۔ اس کے اوپر مرتے دم تک دوبارہ جن نہیں آئے۔ سمے دباؤ اللہ نے سم دمو دشو خیٹا ہے بکیٹا کے خواہ پوزا خلا کخلا تیرے اسے دکھی اور کہ چلے گئے دماغ توبہ ہے۔ یہاں ایک دفعہ میرے مہمان تھے، اچانک آ گئے کہیں سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولی سے پخیر خیر دی روڑی بکری ہوئے ہو بالکل میں ایسا شیخ یہ آسان کر تو ہے میں آؤں یہ مستو خانہ کی پورا آٹو لو واڑا میں بالکل اور یہ شپیتا ہویا روڑی لو واڑا۔ میں یہاں ایک مؤذن تھا ہمارا اشرف نام ہے، کشمیر میں باغ میں، وہاں اشرف علی ہے، یہاں اشرف تھا۔ تو اس کو میں نے کہا کہ جاؤ پیسے دے دیے، اس کو 50 60 70 روٹیاں لاؤ، اور وہ کنڈا جو دہی کا ہے مکمل ہے، وہ کنڈا جو یہاں ایک دہی والا تھا ہمارا جامنے والا، اس کو اس نے کہا پورا کنڈا اڑا رہا ہے، اور تندور کی روٹیاں لے آیا 50، حالانکہ میں نے اس کو کہا تھا 70 80 لاؤ۔ کھانا لگا ہے، میں نے ساتھ کھایا ہے، ایک آدھ روٹی میں نے بس کیا، جب میں نے کھانا بس کیا تو پنجاک لالاوے ایلا اس پہ پاکوان پوشم جیسا شراکت پاکے ختم شی دالستوڑ مبارک دا سے پور طرف کو اور روٹائی پہ دوروا چھوڑے 8 دعوے سے جوڑا کلا سے پتہ ہوا، 7 8 منٹ میں پورا صاف ہو گیا، 50 55 روٹیاں، اور یہ موڑ ہونے کو نا مؤذن درمانے وام نو اس پہ ہوئے کہتا ہوتا ویا ویلے ویا غخر 50 رہا زمان کو 500 کار کلے کی خدا خیر گزارا ہو یہ ناشتہ ہو۔ اس کے بعد جانے لگے تو میں روڈ پر ساتھ چلا گیا مہمان کو چھوڑنے، تو میں نے رکشے کو آواز دی، رکشے نے کہا کون جائے گا؟ میں نے کہا حضرت علیہ سے ماں تو ماں رکشہ بوزی تو ماں شرمیزوں کو بس کے دو رکشہ کو مانو بوز جاؤ ایک اور رہا ایک اور آیا، میں نے اس کو ہاتھ دیا، میں نے کہا حضرت جا حضرت نے مجھے کہا اب ہنسنا نہیں، اس کے ساتھ طریقہ کرتا، اس کو کہا جاؤ بھائی جاؤ۔ جب وہ روانہ ہو گیا مولانا ادھر دیکھ رہے تھے، یقین کرو یہ الٹا ہاتھ رکشے کے پیچھے رکھا، رکشہ ہلا نہیں، چالو ہونے کے باوجود وہی گھومتا رہا۔ روٹائی ایسا نہیں پڑ رہا، سب ایمان ہو پکے
جب وہ پیچھے دیکھتا تو مولانا ہاتھ ہٹا لیتا تھا، جب وہ پھر آگے ہو جاتا تو مولانا پھر ہاتھ رکھتا. وہ اخیر میں رکشہ کھولا، اوپر سے کھولا، اس کا اندر کچھ دیکھا، پھر بند کر دیا. جب اس نے چالو کیا مولانا نے ایسا ہاتھ رکھا. اخیر میں اس نے دیکھا، کہا جی بیٹھ جائے. مولانا جب اس میں بیٹھ گئے، یقین کر لو وہ رکشہ سب گڑ گیا بالکل. ماتے السلام علیکم سلام لاس خزی دوسرا ٹولے رکشہ کا جو والا. اللہ اکبر. بہت ایمان والے تھے. بنوری ٹاؤن کے دیوار کے ساتھ شفیع کاڑوی کا جلسہ تھا. ظاہر ہے شفیع کاڑوی جب جلسہ کرتا تھا تو وہ تو شاہ اسماعیل سے لے کر کے مولانا بن نوری اور قاری طیب تک سب علماء دیوبند کی برائیاں کرتا تھا. بہت لمبی چوڑی اسکیمیں بنی نہیں. شام کو مولانا آ گئے بدلیاک لالا دلتا شفیع کاڑوی راضی مایا ویسا نہ چل بھائی میں بس وہ گئے یہ تکڑا ہے میں بتا سر بھائی میں بس آتا کا سویرا والا صرف آتا بس صرف 8 آدمیوں کو لاؤ. کہا سارا جلسہ میں ناکام کروں گا. شفیع کاڑوی کو کان سے پکڑوں گا اور کینچی سے ٹاپ نکالوں گا. صرف جب وہ مجھے مارے تو میرا سر بچاؤ، کیونکہ سر جو لگتا ہے تو بچتا نہیں. باقی میرا پیٹ پیٹ ٹانگ یہ کچھ نہیں ہوتا جتنے ڈنڈے کو جائے. میرا سر میں بچ گئی کتاؤ لگے جو پروو ہے بے وقار کرا دی مونگا ریاں جو خدا سر ویسے کا بچ گئے جھگڑا. جب اس نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر و غیب دان نہیں مانتے، بس مولانا اسٹیج پہ پہنچ گئے. اس کو کہتے ہیں کیا کہا؟ اس نے ایسے دیکھا وہی وابی ہے بچاؤ بچاؤ. مولانا ایک دم کینچی نکالی اور کان سے پکڑا اس کو. اللہ سمجھ ایمان اس بھرے کر خالی روٹیاں نہیں کھاتے تھے. ایمان بھی ان جیسے میں نے نہیں دیکھا ہے. وہ چکم کار بنے کے دو بہرا نہیں کیا اسے گورے. اللہ تعالیٰ غری کی رحمت فرمائے، ان کی اور ہماری حسنات قبول فرمائے اور سیئات و خطیات معاف فرمائے. تو اسرائیلیوں نے سجدے کی جگہ رینگنا شروع کیا اور حتتن کی جگہ حنتتن کہنے لگے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. یہ دیکھیں پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی. کیا کہا گیا تھا؟ سجدہ کرو. یہ رینگنے لگے اور کہا حتتن کہو، یہ حنتتن گندم مانگنے لگے. اب دیکھو پیغمبر نے کہا قولو اللہم صلی علی محمد، اور بدعتی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم.